توجہ فرمائیں جی۔ سورۃ قریش آج کی سورہ مبارکہ ہے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ مکہ میں آباد تھا، تو ویسے تو بہت سارے اور قبائل بھی وہاں پر آباد تھے، لیکن قریش کے مکہ میں ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے حوالے سے بھی، اس بنا پر جو مکہ والے ہیں عام طور پر ان کو قریشی بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی اس قبیلے کے نام پہ ہے، سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لام سے لے کا معنی ہے واسطے یا کے لیے، ایلاف الفت سے ہے، جیسے اردو میں بھی ہم الفت لفظ استعمال کرتے ہیں، الفت یا انس۔ تو الفت یا انس کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے ساتھ انسان مانوس ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے تو اس کو ہم الفت یا انس کہتے ہیں، اور یہ ایلاف سے مراد انس یا الفت ہی ہے۔ لإیلاف الفت کے لیے، ایلاف کے لیے یعنی الفت کے لیے، قریش کی، لإیلاف قریش، قریش کی الفت کے لیے۔ اب کے لیے ہے کیا، وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ قریش کی الفت کی وجہ سے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو لیکن آیت نمبر 2 میں پہلے اس الفت کی وضاحت فرما دی کہ وہ الفت کیا ہے، کہ جس الفت کے لیے ان کو حکم دیا جانے لگا ہے وہ الفت کون سی۔ ایلافہم، ایلاف الفت، ہم ان کی، ایلافہم الفت ان کی، رحلتا، رحلت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص رحلت فرما گئے ہیں، تو رحلت فرما جانا اصل میں ہوتا ہے چلے جانا۔ تو رحلتا یہاں پر سفر ہی مراد ہے۔ اور الشتاء والصیف، الشتاء کہتے ہیں سردی کو، سردی کا جو موسم ہے، موسم سرما کو عربی میں الشتاء کہتے ہیں، اور گرمی کا موسم جو موسم گرما ہے اس کو الصیف کہتے ہیں۔ تو رحلت الشتاء، رحلتا سفر، الشتاء سردی کا، والصیف اور گرمی کا۔ تو قریش کی الفت کی وجہ سے، لإیلاف قریش، قریش کی الفت کی وجہ سے، ایلافہم الفت ان کی، رحلتا سفر، الشتاء سردی کا، والصیف اور گرمی کا۔ کیا کرنا چاہیے ان کو اس الفت کی وجہ سے؟ فَلْيَعْبُدُوا، پس یا پھر لام جو ہے یہاں جزم کے ساتھ یہ چاہیے کے معنی میں ہے، فل پس چاہیے کہ، یعبدوا وہ عبادت کریں۔ یہ یعبدون فعل مضارع ہے، تو لیکن جب یہ لام آ گیا ہے تو لام کے آ جانے سے یہ فعل امر ہے، لیکن فعل امر میں یہ غائب کا صیغہ ہے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فل پس چاہیے کہ، یعبدوا وہ عبادت کریں، رب کی، ھذا البیت، ھذا یہ، البیت بیتن کسی بھی گھر کو کہتے ہیں، اور البیت سے مراد بیت اللہ شریف ہے۔ تو ھذا البیت اس گھر کے، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی،
فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی۔ اصل میں یہ قریش کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ عرب کا پورا جزیرہ جو تھا اس میں سفر محفوظ نہیں تھا کسی کے لیے بھی، اور بڑے مشکل طریقے سے سفر وہاں پہ کرنا پڑتا تھا، اور لوگ جو تھے لوٹ مار کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، یہ عام طور پہ وہاں ایک ان کا ذریعہ معاش تھا۔ لیکن قریش کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا محتمم اور اس کا محافظ ہونے کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی تھی پورے عرب میں۔ ان کے دو قافلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، نہ تو وہاں پہ کوئی فصل ہوتی، نہ کوئی باغ، نہ پھل، نہ پانی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ ہوتی تھی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کر رکھے تھے وہ سارے جو باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں سے آنے والا ساز و سامان تھا اسی پر ہی سارا کھانے پینے کا، خوراک کا اور معیشت کا انحصار تھا۔ دو قافلے ان کے چلا کرتے تھے، ایک سردیوں میں چلتا تھا یمن کے علاقے کی طرف، کیونکہ یمن کا علاقہ گرم علاقہ تھا، تو اس طرف قافلہ ان کا سردیوں میں جاتا تھا، اور وہ سردیوں میں یہاں سے چیزیں لے کے جاتے، پھر وہاں سے وہ سامان جو ہے ضروریات کا وہ خرید کر لاتے اور لا کے مکہ میں واپس آ کے وہ قافلہ جو ہے وہ وہاں فروخت کرتا، تو اس سے مکہ والوں کی ساری ضروریات پوری ہوتی۔ دوسرا سفر ان کا ہوتا تھا گرمیوں میں، وہ شام کے علاقے کی طرف، شام کا علاقہ کیونکہ ٹھنڈا علاقہ تھا تو وہ گرمیوں میں سفر عام طور پہ شام کی سائڈ کا کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو دو ان کے قافلے بلا روک ٹوک چلتے تھے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو کوئی روکتا نہیں تھا، اور انہی دو قافلوں کی مستقل بے خوف و خطر روانی کی وجہ سے جو مکہ والوں کی معیشت تھی وہ بھی خطرات سے بچی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان اپنا جتلایا کہ دیکھو وہ جو قریش کی الفت ہے، اب ان کو دوسرا یہ ہے کہ جو سفر کے حوالے سے ان کا مزاج ایسا بنایا کہ سفر سے وہ اکتاتے نہیں تھے۔ سفر ان کی ضرورت تھی، ان کی اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اگر یہ لمبا سفر یہ جو قافلوں کا تھا گرمی اور سردی کے قافلے کا یہ نہ کرتے تو یہ اپنی معیشت ہی کا جو ہے برقرار نہ رکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کا حصہ بنا دیا، ان کے دلوں میں، ان کے مزاج میں الفت ڈال دی تھی، مانوس کر دیا تھا ان کو کہ وہ سردی کا سفر بھی بڑی خوشی سے کر لیتے تھے، گرمی کا سفر بھی بڑی خوشی سے کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو ان کی اس بہتر معیشت کے لیے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی سردی اور گرمی کے سفر کی، تو اس الفت کی وجہ سے بھی پھر وہ ساری عزت اور وقار کی وجہ سے کہ جس کی بنا پر ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلا کے ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ فلیعبدوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے ان کے لیے اتنا انتظام کیا ہے، سردی اور گرمی کے سفر کو ان کے لیے آسان کیا ہے اور ان کو عزت اور وقار سے نوازا ہے، تحفظ اور امن سے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ ویسے اس سورہ مبارکہ کا تعلق جو اس سے پچھلی سورۃ الفیل ہے اس کے ساتھ بھی مفسرین جوڑتے ہیں کہ یہ جو لإیلاف قریش ہے اس کا تعلق پچھلی سورت کی آخری آیت کے ساتھ بھی ہے، کہ اس میں پچھلی صورت میں یہ تھا کہ اصحاب فیل کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ابرہہ جو تھا وہ یمن سے آیا تھا، اور مقصد اس کا پلان اس کا یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو وہ نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے وہ منہدم کرنا چاہتا تھا، اور اپنا اس نے جو ایک قبلہ بنایا تھا وہاں یمن میں، وہاں پر وہ چاہتا تھا کہ لوگ آیا کریں اور حج کیا کریں اور وہاں پر رونق ہوا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا اس کا پلان چوپٹ کیا، اس کو تباہ و برباد کیا اور کھائے ہوئے بھوس کی مانند بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ قریش کی الفت کی وجہ سے، قریش کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریش کا جو مقام اور مرتبہ تھا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی،
ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹیٹس وہاں پہ دیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پچھلی جو ابرہہ اور اس کی قوم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک تفصیلی تعلق ہے پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ۔ ترجمے کے اعتبار سے یہاں تک یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کو اس الفت کی وجہ سے کہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ، تو ان کو شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر گزار رہنے کے بندہ بننے کے طور پر ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور وہ رب اس کی عبادت کریں جو اس گھر کا رب ہے، الذی وہ جو یعنی وہ رب جو اطعمہم، اطعمہ اس نے کھلایا، ہم ان کو، الذی اطعمہم وہ جس نے کھلایا ان کو، من جوع، من سے جو بھوک، من جوع بھوک سے، الذی وہ جو اطعمہم جس نے کھلایا ان کو، من جوع بھوک سے، و آمنہم و اور آمنہ امن دیا، ہم ان کو، من خوف خوف سے، یعنی باوجود اس کے کہ ان کے پاس مقامی طور پہ کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا بندوبست کیا، ان کو بھوک سے کھلایا، اور عرب کے پرخطر جزیرے میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے خوف سے مامون فرمایا۔ اس وجہ سے قریش کو اس احسان کے پیش نظر اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے کہ وہ ذات جس نے ان کو بھوک سے کھلایا اور جس نے خوف سے امن دیا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ابھی دوبارہ دہراتا ہوں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، اگر کوئی لفظ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف، الفت کی وجہ سے، قریش کی، لإیلاف قریش، قریش کی الفت کی وجہ سے، ایلافہم الفت ان کی، رحلتا سفر کی، الشتاء سردی کے، والصیف اور گرمی کے، رحلت الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ، ایلافہم الفت ان کی، رحلت الشتاء سردی کے سفر کی، والصیف اور گرمی کے، فلیعبدوا فل پس چاہیے کہ، یعبدوا وہ عبادت کریں، رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی وہ جو، اطعمہم جس نے کھلایا ان کو، من جوع بھوک سے، و آمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف سے۔ دہرا لیجیے۔